بات سے بات پوڈ کاسٹ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں. مثالیں دینا چھوڑیے، خود ایک مثال بنیے. ڈاکٹر حنیف نیاز صاحب جو ہے، بہت شکریہ، آپ اتنی دور سے آئے. کہ بہت سڑک کی مانند ہوتا ہے نا، خود کہیں نہیں جاتا لیکن اوپر چلنے والوں کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے استاد کو رول پلے کرنا چاہیے نا، حقیقی ٹیچر کو، وہ انہوں نے کیا. اچھا، انہوں نے یہاں پہ ایک تصویر لگائی ہوئی ہے اپنی والدہ صاحب کی. بالکل، تو یہ ایک لحاظ سے موٹیویشن ہے. یہاں پہ بہت سارے سرٹیفکیٹس بھی پڑے ہیں، شیلڈز بھی پڑی ہیں. تو یہ وہ یادگاریں ہیں، یہ بے شمار ہیں جو جہاں پہ آ سکتی تھی میں نے رکھی ہیں. اس کے علاوہ بھی 20 ہوا. اپنی یہ جو آپ کی تنظیم ہے مساف، یہ میں اپنے محسنوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا تھا. اور ان نہیں ہوتی یہ سارا بتاتے ہوئے سر، یہ تو فخر کی بات ہے. جب تک آپ اپنا ماضی نہیں بتاتے، آپ غریبوں کو یہ کیسے امید دلا سکتے ہیں کہ آپ بھی یو کین ڈو. یہ تو میں اپنے سننے والوں کو یہ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان سے التجا کرتا ہوں کہ چند روزہ زندگی ہے، اپنے والدین کے خادم بن جائیں، اپنے سادہ کرام کے آپ عاشق بن جائیں، اور جن جن لوگوں نے آپ کی زندگی میں خیر بانٹی ہے ان لوگوں کے آپ ممنون بن جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بتا رہے تھے آپ کی ایک اور بک بھی آنے والی ہے، اور ابھی یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے موساز. آخر میں ڈاکٹر صاحب نوجوانوں کو، خاص طور پر طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ طلباء کے لیے میرا ہمیشہ یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہم جو انسان ہیں نا، ہم انسانوں کو اللہ پاک نے بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. ہم نے خود ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے. بات سے بات پوڈ کاسٹ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شجر ٹی وی. ناظرین، اکثر لوگ جو ہیں آپ کو دوسروں کی کہانیاں سناتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں جو خود اپنی کہانی ہے. اور میں ایک بات اکثر کہتا رہتا ہوں کہ مثالیں دینا چھوڑیے، خود ایک مثال بنے. ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا. انہیں ایک ایسا مینٹور ملا، ایسا گرو ملا، ایسا مرشد ملا، ایسا استاد ملا جنہوں نے ان کی زندگی بدل کے رکھ دی. اور وہ ساری سٹوری بھی آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے. لوگوں کے پاس دولت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، تو پھر ان میں تکبر آ جاتا ہے. لیکن جو خاندانی بندہ ہوتا ہے نا، اس کی ایک صفت یہ بھی ہے، اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اور زیادہ ہمبل ہو جاتا ہے اور عاجز انسان بن جاتا ہے. تو یہی ہمدردیاں، یہی محبتیں ڈاکٹر حنیف نیاز صاحب جو ہے نچھاور فرما رہے ہیں. تو آج ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ کو بہت شکریہ، آپ اتنی دور سے آئے. جی بہت نوازش، آپ نے ٹائم دیا. تو بہرحال مختصر وقت میں ڈاکٹر صاحب سے ہم بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بچپن میں بجائے اس کے کہ آپ تعلیم حاصل کرتے، آپ نے مزدوری کیوں شروع کر دی؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب میں بچپن میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت ہمارے گھر کے حالات بڑے اچھے تھے، خوشحال تھے. میرے والد صاحب اور ان کے بھائی اکٹھے رہتے تھے، اور روکڑی میں اچھا خاصا ہمارا سٹیٹس تھا. یعنی پہلے 10-15 جو فیملیاں تھیں خوشحال، ان میں ہمارا شمار ہوتا تھا. جب میں 9ویں اور 10ویں پڑھ رہا تھا تو ایک تو یہ فیکٹر تھا کہ میں روکڑی اور سے دور دلی والی اسکول جاتا تھا. دوسرا وہاں پہ یہ ہوا کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں بھائی وہ آپس میں علیحدہ ہو گئے. پھر کوئی تواتر کے ساتھ ایسی ازمائشیں آئیں کہ ہم خوشحال سے بدحال ہو گئے. اچھا، ایک تو وہ بدحالی والا فیکٹر تھا. پھر جب آپ خوشحالی سے بدحالی کی طرف آتے ہیں تو ہمارے میاں والی میں یہ ایک پرابلم ہے. کلچر میں ہمارے ایک یہ چیز رچی بسی ہوئی ہے کہ ہم جو لوگ اوکھے ہو جاتے ہیں نا، ان پر ہم نا تان و تشنیع بہت کرتے ہیں. تو تان و تشنیع کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. پھر میں بھی اتنا میچور نہیں تھا. 8ویں 9ویں 10ویں کا بچہ کوئی اتنا سمجھدار نہیں ہوتا. دوسرے شہر جاتا تھا تو میں لوفری والی سائڈ پہ، نیگیٹیوٹی والی سائڈ پہ زیادہ اٹریکٹ ہوتا تھا. اس وقت آپ میٹرک میں تھے یا؟ جی میں اس وقت 8ویں 9ویں 10ویں میں نے ضلع والی میں کی. اچھا، 92 میں میٹرک میں جب تھا تو اس وقت آپ کہہ لیں کہ میں پورے زور و شور کے ساتھ لوفر ہو گیا تھا. صحیح. اچھا، پھر لوفر جب میں ہوا تو ظاہری بات ہے پڑھتا نہیں تھا تو میٹرک میں فیل ہو گیا. میٹرک فیل ہونے کے بعد پھر یہ کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ظاہری بات ہے آرمی میں بھی نہیں ہو سکتے، ایئر فورس میں بھی نہیں ہو سکتے. تو میرے پاس سوائے ٹریکٹر چلانے کے کوئی راستہ نہیں تھا. پھر میں نے ٹریکٹر شروع کر دیا چلانا. لیکن ساتھ ساتھ میرے معاملات جو تھے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. تو میرے والد صاحب کو گلے شکوے بہت ملتے تھے. پھر میرے والد صاحب نے تھک ہار کر مجھ سے، آپ کہنے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ صبر کا پیمانہ بھر جانا، انہوں نے پھر مجھے نا دوڑا دیا گھر سے، اور میں پھر کراچی چلا گیا ماموں کے ساتھ. وہاں پہ بندرگاہ پہ میں نے چوکیدارہ کیا. پھر وہاں پہ بھی جب آپ اچھے نہیں ہوتے، آپ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تو آپ جہاں بھی جاتے ہیں نا تو وہاں پہ اسٹے نہیں کر سکتے، آپ کو دوڑا دیا جاتا ہے. تو وہاں سے پھر مجھے دوڑ لگائی گئی، میں گھر واپس آیا.
پھر مجھے فیصل آباد میں ایک ماموں ہے، ان کے پاس والدین نے بھیج دیا. وہاں پہ پھر میں نے چپڑاسی اور چوکیدار کی میں نے نوکری تھی. صحیح ہے، فیصل آباد. ہاں جی فیصل آباد. لیکن وہاں پہ بھی ایک دن نا جو ہمارے وہ کمپنی کے مالک تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ حنیف میری یار گاڑی اتنا پیٹرول نہیں پیتی جتنا تمہیں ہم نے بائک دی ہوئی ہے اور وہ پی جاتی ہے. تو یعنی کہ وہاں پہ بھی انہوں نے بھی دل برداشت ہو کر مجھے وہاں سے بھگا دیا. صحیح ہے. پھر میں نے لکڑی کا کام کیا. اچھا. لکڑہارے کا. اچھا یہ جب میں کام کر رہا تھا نا تو اس وقت میرے اندر نا پازیٹیو چینجز آنا شروع ہو گئی. وہ اس طرح کہ ایک دن نا میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کر رہا تھا. لکڑیاں کاٹ رہے تھے، ہم درخت کاٹ رہے تھے. تو ایک سائڈ پہ میرے والد صاحب تھے اور ایک سائڈ پہ میں، اور ہم آرا چلا رہے تھے. وہ دو ہتھڑ آرا ہوتا ہے نا. تو میں نے دیکھا اپنے والد صاحب کو. تو میں اس وقت ظاہری بات ہے جنگ تھا، والد صاحب ضعیفی والی سائڈ پہ جا رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ایک دو دفعہ میرے والد صاحب نے تھک گئے نا. صحیح ہے. اور میں تو نہیں تھک رہا تھا، وہ تھک گئے. تو میں نے سوچا کہ یار میں ان کا بیٹا ہوں اور یہ میرے والد صاحب ہیں، تو آج کے بعد میں ان کو کام نہیں کرنے دوں گا. وہ پہلی میرے اندر چینج آئی. دوسرا لکڑی کا کام جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے یہ یاد تھا کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو وہ غربت کرونا روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. تو آپ نے نا اس کو ایک کلہاڑی میں دستہ ٹھوک کر دیا اور اسے کہا کہ آپ مزدوری کریں، اللہ آپ کی برکت ڈالے گا. تو وہ بھی میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی ساتھ ساتھ. یعنی اس دوران میرے اندر پازیٹیو چینجز آنا. ایک تو میں اپنے والدین کی طرف تھوڑا سا واپس جانا شروع ہو گیا، ان کا احترام کرنا شروع ہو گیا. ان کی جو ان کے ساتھ جو استحصال ہو رہا تھا نا وہ بدحال ہونے کی وجہ سے، تو وہ بھی مجھے ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے نا وہ محسوس ہو رہا تھا، کچوکے مار رہا تھا. اور میرے اندر نا ایک انتقامی طور پر اپنے والدین کے لیے کچھ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے اکسا رہا تھا. جی جی صحیح ہے. تو انہی دنوں کی بات ہے کہ پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اب لکڑی کا کام جو ہے ان دنوں میں کم ہو گیا ہے، تو آپ پھر ایک دفعہ فیصل آباد چلے جائیں. اچھا. اب میں فیصل آباد گیا تو پھر وہی پرانا حنیف بن گیا. وہاں پہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوا کھیلا، پیسے جو لے کر گیا تھا گھر وہ ہار گیا. پھر وہاں سے ایک ماموں ہے میرے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے مجھے دوڑا دیا، بھگا دیا. پھر میں جب واپس آیا تو 1996 اپریل کی بات ہے، جب میں گھر واپس آیا تو میری والدہ صاحبہ گھر سے جو گرد و غبار ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اس کی ٹوکری لے کر باہر جا رہی تھی اور میں انٹر ہو رہا تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو 3-4 دن پہلے سے گیا، پھر واپس آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا خیر تھے. تو میں نے کہا جی ماموں نے مجھے واپس دوڑا دیا ہے. صحیح ہے. تو اسی اسنا میں میرے والد صاحب بھی سامنے آ گئے سین میں. تو والد صاحب پہلے بھی بہت دفعہ کہتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے پھر ایک دفعہ کہا کہ یار پڑھا جو ہوں یار تو درد کے ٹوکرا کیوں کھاویں. اچھا میرے منہ سے بھی نکل گیا کہ بابا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے میٹرک کرنے سے انقلاب آ جائے گا تو میں آپ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. پھر وہ وہاں سے مجھے اپریل 96 میں دوسرے دن سید عطا محمد شاہ مرحوم کے پاس پکی شاہ مردان پہ لے گئے. وہاں سے پھر شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر آگے جو پڑھائی کا سلسلہ تھا وہاں سے شروع ہوا. اچھا.